معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، اس بات کو اچھی طرح آپ یاد کر لیں، ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب خود سکھایا ہے۔ قرآن مجید، برہان رشید، فرقان حمید کے اندر رب العالمین نے اپنے محبوب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب خود سکھایا ہے۔ اسی طرح دیکھیے قرآن مجید کا 27واں سپارہ ہے، سورۃ حجرات ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ رب ارشاد فرماتا ہے، اے مومنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی آوازوں کو نبی پاک کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو اونچا کر جاتے ہو، اپنی آواز تمہاری اونچی ہو جاتی ہے، تم اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی بیٹھ کر اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو۔ نبی کی آواز سے تمہاری آواز بڑھنی نہیں چاہیے، نبی کی آواز سے اوپر تمہاری آواز نہیں جانی چاہیے۔ اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بڑھ جائے یا بڑھ گئی، تمہاری آواز نبی کی آواز سے بڑھ جائے یا نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی، تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اعمال تب ضائع ہوتے ہیں جب انسان کا ایمان ختم ہو جائے۔ معلوم ہوا نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر آواز کو اونچا کرنا، نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچا کرنا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپس میں مکالمہ کرتے ہوئے بھی تمہاری آوازیں اوپر نہ جائیں، ورنہ تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ جب ایمان ختم ہوگا تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہاں رب نے ضبط کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ حبط کا لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ ضبط، جب کسی چیز کو ضبط کر لیا جائے تو اس کا واپس لوٹانا ممکن ہے، لیکن جس چیز کو حبط کر لیا جائے اس کا لوٹانا ممکن نہیں ہوتا۔ ایمان والو، اے صحابہ، اے حضور کے غلاموں، اپنی آوازوں کو پست رکھو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، اپنی آوازیں نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر اونچی نہ کرو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ لاشعوری کے اندر یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کا ادب خود رب العالمین سکھا رہا ہے۔ رب العالمین نے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھایا ہے، رب العالمین نے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھایا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب سکھاتے ہوئے رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے محبوب کے غلاموں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکاروں، تم اپنے نبی کو یہ نہ کہا کرو کہ راعنا یا رسول اللہ، بلکہ تم کیا کہا کرو؟ انظرونا، اے محبوب ہماری رعایت کیجئے۔ یہ الفاظ استعمال نہ کیا کرو، راعنا کا لفظ تم نے اب استعمال نہیں کرنا، اگرچہ تمہاری نیت بھی ٹھیک ہے، اگرچہ تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اگرچہ تمہارے دل و دماغ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے محبوب کو راعنا کہہ کر نہ پکارا کرو، بلکہ کیا کہا کرو؟ انظرنا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، ہم پر نظر کرم کیجئے، ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا، ہمیں مسئلہ یہ دوبارہ سمجھا دیجئے۔ یہ اللہ کریم اپنے محبوب کریم کی بارگاہ کا ادب صحابہ کرام کو سکھا رہا ہے، اور یہ ادب صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے لیے ہے، کہ جب بھی نبی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو تو وہاں تم نے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا۔ جب بھی نبی کی بارگاہ میں حاضری تمہاری ہو اس وقت تمہاری آوازیں بلند نہ ہوں۔ اگر آوازیں بلند ہو گئیں تو تمہارے اعمال لاشعوری کے اندر ضائع کر دیے جائیں گے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا شان نزول دو طرح سے ہے۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ حضور کے سچے غلام ثابت بن قیس نامی تھے جو بہرے تھے، اونچا سنتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص بہرا ہو، اونچا سنتا ہو، تو وہ بات بھی اونچی ہی الفاظ میں کرتا ہے، اس کی آواز بھی بلند ہوتی ہے۔ یہ حضور کے صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں جب بھی کوئی مسئلہ پوچھتے، کوئی بات کرتے تو اونچی آواز میں کیا کرتے تھے، معمول تھا کیونکہ یہ بہرے تھے۔ اب جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین یہ آیت مبارکہ لے کے آئے، تو جناب ثابت بن قیس نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو وہ بارگاہ مصطفیٰ سے جب گئے گھر میں تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کمرے کے اندر بند کر لیا، گھر میں کمرے کے اندر بند کر لیا۔ کچھ دن وہ حضور کی بارگاہ میں مجلس مبارکہ میں نہ تشریف لائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ ثابت کہاں ہے، وہ میری مجلس میں، میری بارگاہ میں کیوں نہیں آ رہا؟ تو کسی نے کہا کہ میں اس کے گھر کے ساتھ رہتا ہوں، میں معلومات لے کر آؤں گا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا۔ وہ شخص، وہ صحابی ثابت بن قیس کے گھر میں گیا اور جا کے دیکھا کہ ثابت بن قیس نے اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کر رکھا ہے۔ ثابت بن قیس زارو قطار رو رہے ہیں اور کمرے کے اندر خود کو بند کر رکھا ہے۔ اس صحابی نے جا کر حضور کا پیغام دیا کہ حضور تمہیں بلا رہے ہیں، تم کیوں نہیں آتے بارگاہ میں؟ تو انہوں نے کہا میں کیسے آؤں، میرا تو ایمان ہی ختم ہو گیا، میرے تو اعمال ہی ضائع ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ جب وجہ بتائی تو انہوں نے کہا یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی ہے، اس لیے میں زارو قطار رو بھی رہا ہوں، میں نے اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند بھی کر لیا ہے کیونکہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس صحابی نے جا کر حضور کو یہ خبر دی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ثابت بن قیس کو جا کر کہو یہ آیت تمہارے لیے نازل نہیں ہوئی، تمہارا ایمان ختم نہیں ہوا، تم تو ایمان والے ہو، اور سن لو تم جہنمی نہیں ہو سکتے، تم تو اللہ کے حکم سے جنتی ہو۔ حضور نے ثابت بن قیس کو جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ تب جب جا کے صحابی نے ان کو یہ بات بتائی تو وہ خوش بھی ہوئے، پھر مجلس میں آنا بھی شروع کر دیا۔ دوسرا شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ کے اندر ایک قبیلے کا کوئی قافلہ آیا، تو اس قبیلے کے قافلے کا کسی کو امیر مقرر کرنا تھا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب سیدنا عمر فاروق پاک حضور کی بارگاہ میں موجود تھے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ فلاں بندے کو اس قافلے کا امیر بنا دیا جائے، اور جناب عمر فاروق پاک نے کہا نہیں، ان کو نہیں، کسی اور کو امیر بنا دیا جائے۔ جناب صدیق اکبر اور جناب عمر فاروق کے درمیان آپس میں یہ معاملات ہوئے، بات چیت ہوئی، تو بات چیت کے دوران، اس مکالمے کے دوران ان کی جو ہے آواز بلند ہو گئی نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے۔ تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جبریل رب کا حکم لے کر آئے اور کہا کہ اے مومنو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو، تمہاری آوازیں پست ہونی چاہیے، نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کر لیتے ہو، یہ معاملہ اس بارگاہ میں نہیں چلنا چاہیے، بلکہ تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے پست ہونی چاہیے، بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد صحابہ کرام، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق پاک کا معمول یہ تھا کہ جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے، حضور اسے کوئی بات پوچھتے تو اتنی دھیمی آواز کے اندر وہ بات کرتے کہ حضور پوچھتے کہ کیا کہہ رہے ہو، دوبارہ بتاؤ، اونچا بتاؤ، تھوڑا سا اونچا بولو، لیکن وہ اپنی آوازوں کو اس وقت پست رکھتے تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ اس آیت کا دوسرا شان نزول ہے۔ صحابہ کرام کا معمول کیا ہو گیا؟ صحابہ کرام حضور کے در اقدس پر جا کر بیٹھ جاتے تھے کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے، حضور کے در اقدس پر جا کر بیٹھ کر وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے دروازے کو کھٹکھٹاتے نہیں تھے۔ دروازے کو کھٹکھٹائیں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، دروازے پر بیٹھے رہتے تھے کہ حضور باہر تشریف لائیں گے تو ہم ان سے کوئی نہ کوئی مسئلہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں گے۔ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ صحابہ کرام نے کیا۔ اب دیکھیے یہ آیت کا حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ آج بھی جو حضور کے روضہ اقدس پر جاتے ہیں، آج بھی جو حضور کے در اقدس پر جاتے ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ اس آیت کے تحت وہ حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات نہ کریں، حضور کی بارگاہ میں اونچا مت بولیں، ورنہ بے ادبی ہو جائے گی۔ بے ادبی کا
جو ہے نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، ان سے ایمان سلب کر لیا جائے گا۔ جب ایمان گیا تو اعمال ختم ہو جائیں گے۔ یہ سارا کا سارا لاشعوری کے اندر معاملہ ہے۔ دیکھیے اس امت کے اندر جو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو بایزید بستامی رضی اللہ عنہ، ایک سلطان العارفین ہیں اور ایک سید الطائفہ ہیں اور ولیوں کے سردار ہیں، جب یہ حضور کی بارگاہ میں حضور کے روضہ اقدس پر جاتے تھے تو ان کا معمول کیا ہوتا تھا؟ تو کسی شاعر نے لکھا ہے کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا، کہ آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب کی جگہ بھی ہے جو عرش سے بھی نازک تر ہے، عرش اعلیٰ سے بھی نازک تر ہے وہ جگہ۔ اور اس جگہ میں جب جنید بغدادی اور بایزید بستامی جاتے ہیں تو وہ سانس بھی اونچا نہیں لیتے، سانس بھی زور سے نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ اگر سانس زور سے لیں تو بھی کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے۔ یہ اس طرح کے معاملات اولیاء کرام نے بھی کیے ہیں اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب خود رب العالمین سکھاتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو سبق لینا چاہیے، اور جو بارگاہ مصطفیٰ میں روضہ رسول پر، روضہ نور پر جاتے ہیں تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ اونچی آواز میں نعرے بازی کرتے ہیں، اونچی آواز میں درود و سلام پڑھنا ہو گیا تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، دل میں حضور کے روضہ مبارکہ کو دیکھ کر سلام کرنا چاہیے۔ یہی ادب کا تقاضا ہے اور یہی رب العالمین ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے روضہ انور کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔